اس کا تعلق جادو سے ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اگلا حکم دیا، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ ما تتلو الشیاطین، یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جادوگری شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ قرآن مجید بڑا کیٹیگوریکل ہے، مگر ہم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کی باتوں میں رکھ رکھاؤ، کنفیوژن اور التباس نہیں ہوتا، التباس ہم خود اپنے مفاد کے لیے کریٹ کرتے۔ فرمایا وہ اس جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جس کا پڑھنا شیطانوں کا کام تھا۔ تو جادوگری انسانوں کا، مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ شیطانوں کا کام۔ اور فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یہاں کفر سے مراد وہ جادوگری۔ پہلے فرمایا کہ جادوگری شیطانوں کا کام تھا، اب اس مقام پر جادوگری کو کفر قرار دیا جا رہا ہے۔ جادوگری کفر ہے، اور فرمایا یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر، جادو کا کفر شیطان کرتے تھے۔ کیسے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات کیا میری اپنی تفسیر ہے یا قرآن بھی اس کو، ابھی تک جادو کا لفظ تو نہیں آیا کہ اس کو کفر سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے یعلمون الناس السحر، یہ کفر شیطان کرتے تھے، اور وہ کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، یہ جادو، اس کو قرآن مجید نے کفر کہا۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس جادو کے قبیل میں کئی چیزیں آ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، جادو کا وجود حق ہے مگر کفر ہے، کفر کا بھی وجود تو ہے نا۔ بعض لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جی میں فلاں سے یہ کروایا تو اس کا تو اثر ہو گیا، اور فلاں نے جادو کیا اور فلاں پر اثر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جی حق ہوا نا۔ عورتیں توجہ سے سنیں کہ وہ اس دھندے میں زیادہ پھنس جاتی ہیں، ہماری بہنیں توجہ سے سنیں کہ جی اس کا اثر ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ ہوا تو صحیح نا۔ پھر ہاں یہ اسی طرح ہوا جیسے شراب بھی ہے تو شراب بھی نا، چوری ڈاکہ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، کوئی غیر موجود تو نہیں، مگر اس کو کفر کہتے ہیں۔ جادو کا وجود ہے، جادو کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، مگر یہ ایمان کے منافی ہے اور سراسر کفر ہے۔ اس کے پیچھے جانا ایمان ترک کرنا اور کفر کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی اپنا کام نکلوانے کے لیے جادوگر کے پاس گیا یا عرافن، یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، اس خرابی میں تو بڑے مبتلا ہے۔ قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، کوئی طوطے لے کے بیٹھا ہے، کوئی ٹھکرے لے کے بیٹھا ہے، کوئی کارڈ لے کر بیٹھا ہے، کوئی زاچے بناتا بیٹھا ہے، قسمت کا حال پوچھتے ہیں، میری شادی ہوگی یا نہیں، میرا کاروبار چمک پڑے گا یا نہیں، یہ معاملہ کیسا ہوگا، ترقی ہوگی یا نہیں، میری حکومت برقرار رہے گی، یہ سال گزر جائے گا یا نہیں۔ دوسرا جاتا ہے پوچھتا ہے کہ اس سال میں حکومت گرا لوں گا یا نہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں 2 سال گزر جائیں گے یا نہیں۔ یہ سارے کسی بھی دھندے، کوئی بیوی کے لیے جائے، کوئی ساس کے خلاف جاتا ہے، بہو جاتی ہے کہ ساس کا رگڑا ہی نکل جائے، شہید ہو جائے ساس تاکہ تنہا میرا ہی حکمرانی رہے۔ ساس جاتی ہے جب سے بہو گھر میں آئی ہے بیڑا ہی غرق ہو گیا، کوئی اس کا معاملہ ہو جائے۔ کوئی ماں جاتی ہے بیٹا میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی بیوی جاتی ہے کہ شوہر میرے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مختلف دھندے ہیں، کوئی فلاں کے خلاف، کوئی فلاں کے خلاف، جس غرض کے لیے بھی جائیں، جو جادو کے لیے گیا، ٹونے کے لیے گیا، ٹوٹکے کے لیے گیا،
ان کالے دندوں کے لیے گیا۔ حضور نے فرمایا اس نے محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا۔ فرمایا میرے اوپر اترنے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا۔ یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے توکل کی تعلیم دی ہے، استعاذہ کی تعلیم دی ہے کہ انسان اللہ سے پناہ مانگے، قرآن سے مدد لے، صبر سے مدد لے، نماز سے مدد لے، استعانت بالصبر کرے، استعانت بالصلاۃ کرے، استعانت بالعبادہ کرے، حضور کے توسل کے ذریعے اللہ سے استعانت کرے۔ اللہ پاک نے خیرات و برکات کے اور حسنات کے قرآنی تعلیمات کے راستے بتائے، ان پر عمل ہونا چاہیے، نہ کہ ان امور کی طرف کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ فتنہ ہے۔ اور پھر آگے اس فتنہ اور کفر کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس جادوگری کے فتنوں میں سے ایک فتنہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، تفریق کروا دیتے تھے۔ یہ کام بھی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ دھندے لے کے بیٹھے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا، بھائیوں کے درمیان تفریق کر دینا، رشتوں کے درمیان تفریق کر دینا۔ اور شیطان کو جتنی خوشی طلاق پر ہوتی ہے کہ جس شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، جتنی خوشی شیطان کو اس پر ہوتی ہے کسی اور عمل پہ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر شام کو تخت لگاتا ہے اور سارے شتونگڑے اس کے شاگرد شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور وہ ساروں کو جمع کر کے تخت پہ بیٹھ کے پوچھتا ہے بتاؤ آج کے تمہارے کارنامے کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کا سر پھڑوا دیا، کوئی کہتا ہے اس کو قتل کروا دیا، کہتا ہے اس کی گالی گلوچ کروا دی، یہ جھگڑا کروا دیا۔ اس طرح کے وہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک شیطان کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے طلاق کروا دی۔ شیطان اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیتا ہے، کہتا ہے تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سب سے بڑا کارنامہ شیطان کے نزدیک یہ ہے کہ پھوٹ پڑ جائے۔ یہ پھوٹ خواہ میاں بیوی کے مابین ہو، اس کا تو ذکر ہے نص میں، مگر یہی پھوٹ مسلمانوں کے مابین، بھائیوں کے مابین، والدین اور اولاد کے مابین، خونی رشتوں کے مابین، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس رشتے میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔